گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا و انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش۔ میں نہایت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم رومیو کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور آج ہم رومیو 12 باب کا مطالعہ ختم کریں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ رومیو 12 باب ان کی تمام سچائیوں کا آغاز ہے۔ یہ پولس کی طرف سے عملی تعلیم ہے، اور پولس نے رومیو پہلے باب سے لے کر 11 باب تک ہمیں انجیل کی تمام سچائیوں سے آگاہ کیا ہے۔ رومیو 12 باب کو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں، آئیے دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم اس دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو سکیں اور تیرے کلام کا مطالعہ کر سکیں۔ خداوند، اب جب کہ ہم رومیو 12 باب کو پڑھنے والے ہیں تو اس سارے وقت میں ہم پاک روح کی موجودگی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سارے وقت کے دوران پاک روح ہماری رہنمائی کرے۔ ہم تو سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں کو تیار کر تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں سے آگاہی حاصل کر سکیں اور اسے مکمل طور پر اپنی زندگیوں میں لے سکیں۔ خداوند، ہم تجھے جاننا چاہتے ہیں، اور اسی طرح خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ خداوند، تو تمام سننے والوں کے کانوں کو بھی چھو اور ان کے کانوں کو کھول تاکہ وہ تیری آواز کو سن سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ تو ان سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ خداوند، فضل دے کہ یہ تیرے کلام کو نہ صرف سنیں بلکہ اسے سمجھ بھی سکیں۔ اور خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں کو چھو اور ہمارے دلوں کو نرما اور انہیں بدل دے تاکہ ہم تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں اور تیرا کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے اور ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے تاکہ ہم اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں اور ہم بہت سے لوگوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بن سکیں۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ ہم نے رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت سے 8 آیت تک بات کی تھی، کیونکہ ہم نے انجیل کی سچائی کو جانا کہ خداوند نے ہی ہمارے لیے نجات کو جیتا ہے اور وہ ہمیں ہر طرح کی بیماریوں اور مشکلوں سے آزاد کرتا ہے۔ وہ بس ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اور اب ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ایک زندہ قربانی کے طور پر خداوند کو پیش کریں، اور ہمیں اپنی سوچوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم موت کے لیے فکر مند نہ ہوں بلکہ فضل کے لیے فکر مند ہوں، اور پھر ہم اپنی زندگی خدا کے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے گزار سکیں جس کے لیے خداوند نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور رومیو 12 باب 9 آیت سے پڑھتے ہیں۔ رومیو 12 باب 9 سے 13 آیت۔ محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو۔ یہیں تک پڑھتے ہیں۔ دراصل یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق پولس رسول روم کے مسیحیوں کو تنبیہ کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اس تنبیہ کے متعلق بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی راست بازی کو پورا کرنے کے لیے شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ پولس رسول ہمیشہ سچائی کی تعلیمات سے اپنے پیغام کا آغاز کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کا اختتام عملی زندگی پر ہوتا ہے۔ ہم کس طرح سے دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم کس طرح خداوند سے بات کرتے ہیں، اور ہمیں مستقل مزاجی سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہ تمام چیزیں روح سے بھرپور ہیں۔ دراصل ہم نے یہ بات سیکھی کہ ہم چند قوانین کی پیروی کر کے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی طاقت کے زور پر اور اپنے طریقوں سے نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم ایک عامل زندگی بسر کر کے اپنی نجات کو بھی حاصل نہیں کر سکتے،
کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ ناممکن ہے اور انسان یہ نہیں کر سکتے، تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس لیے نہیں کرنی تاکہ ہم راست بازی کو پورا کر سکیں یا پھر خداوند کو خوش کر سکیں یا پھر اپنی نجات کو حاصل کر سکیں، بلکہ ہم یہ تمام چیزیں ایک فطری رد عمل کے طور پر خداوند کی اس قربانی کی خاطر کرتے ہیں جو وہ پہلے ہی ہمارے لیے دے چکا ہے۔ ہم یہ تمام چیزیں خداوند کے اس تحفے کے عوض کرتے ہیں جو اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں دیا، تو اس لیے ہم یہ چیزیں کسی فرض کے طور پر نہیں کرتے بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دے دی، اس نے پہلے ہی ہماری راست بازی کو جیت لیا، اور جب ہم اپنا ایمان یسوع مسیح پر رکھتے ہیں تو ہم پہلے ہی اس کی نظر میں راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں، اور یہ سچائی کا ایک قدرتی عمل ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر خود کو قربان کر کے ہمیں تحفے کے طور پر اپنی جان دی۔ تو یہ محض ایک انتباہ ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں پتہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں بہت زیادہ لگتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کریں گے، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ ہم یسوع مسیح اور خاص طور پر پاک روح کے وسیلہ سے یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پاک روح کو خداوند نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمارے اندر رہ سکے اور وہ ہمیں طاقت بخش سکے اور ہمیں کلام کی سچائی یاد دلا سکے اور ہمارے ذہنوں کو تبدیل کر سکے۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ بائبل مقدس پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ہم اس دنیا میں اور خداوند کے درمیان فرق جان سکتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دنیا کیا سوچتی ہے اور خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی کیا خواہش ہے۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے رومیوں 12 باب میں یہ بات کی تھی کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ خداوند کی کیا مرضی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں سے کس طرح کی زندگی کی توقع کرتا ہے اور خداوند نے ہمیں کس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہمارا پیار منافقت سے پاک ہو، جہاں ہم برائی سے دور رہیں اور ہر اس چیز سے لپٹے رہیں تو آئیے متی 22 باب دیکھتے ہیں۔ متی 22 باب 34 سے 40 آیات۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھو، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے ساری شریعت کو اور سارے پرانے عہد نامے کو 2 احکام میں سمیٹ دیا، جو کہ یہ ہے کہ تو اپنے خدا سے اپنی ساری جان سے پیار کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کریں، اور پھر دوسرا یہ کہ ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں۔ تو آئیے رومیوں 12 باب میں آگے چلتے ہیں اور 14 آیت سے پڑھتے ہیں۔ رومیوں 12 باب 14 سے 16 آیت۔ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو،
بس یہیں پر رک جائیں۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ ہمیں ان لوگوں سے بھی محبت رکھنی ہے جو ہمیں ستاتے ہیں۔ ہمیں ان پر لعنت نہیں کرنی، بلکہ ان کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے، اور ہمیں سب کے ساتھ ایک سا سلوک کرنا ہے۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ اس بنیاد پر اچھا سلوک نہیں کرنا کہ وہ کتنے امیر ہیں یا وہ کتنے اچھے لگتے ہیں، بلکہ ہمیں سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ رکھنا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اونچے خیال نہ باندھو، بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، کیونکہ پولس رسول نے بھی پچھلی مرتبہ ہمیں یہی بتایا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی پرکھنا چاہیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ رومیو 12 باب 17 سے 21 آیت۔ بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو، بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو، بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ۔ میرے خیال سے پولس رسول نے یہ ایک بہت ہی اچھا خلاصہ کیا ہے، جہاں لکھا ہے کہ بدی سے مغلوب نہ ہو، بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ اور یہ تمام باتوں کا ایک خلاصہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دینا، اور ہمیں کبھی بھی اپنا انتقام خود نہیں لینا، بلکہ اسے خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ خداوند سب سے اچھا منصف ہے، وہ انصاف کرنا جانتا ہے، اسے اپنا انصاف دکھانے دیں۔ خداوند نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ بدلہ لینا تمہارا کام نہیں ہے، اور ہمیں دراصل دو چیزیں کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور میں پرانے عہد نامے سے استثنا 32 باب اور اس کی 35 آیت اور امثال 25 باب اس کی 31 آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ استثنا 32 باب 35 آیت میں لکھا ہے، انتقام لینا اور بدلہ لینا میرا کام ہے۔ اور پھر امثال 25 باب 21 آیت میں لکھا ہے، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ اب یہ جو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگانے والی بات ہے، وہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اس بات کے بہت سارے مطلب ہیں، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ میرے خیال سے یہ ہے کہ کچھ علماء نے اس وقت میں مطالعہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس دور میں قوموں کے ارد گرد، بلکہ نہیں، دراصل پرانے عہد نامے کے دور میں ایک خاص طریقے سے لوگ اپنی کہانی کو دکھایا کرتے تھے، اور ایک خاص طریقے سے لوگ دوسروں سے معافی مانگتے تھے، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک قلم لے کر اس کے اندر کوئلے ڈالتے تھے، اور ایک کوئلہ اس قلم کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ اس طریقے سے وہ دوسرے شخص کو یہ بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہیں، اور وہ شائستگی کے ساتھ معافی مانگا کرتے تھے۔ تو یہ وہ خیال ہے جس کے متعلق میں یہ بات کر رہا تھا، اور میں آپ کو واپس اس خیال کی طرف لا رہا ہوں جہاں وہ کہتا ہے کہ
اگر ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اگر ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں، جب وہ پیاسے ہوتے ہیں تو ہم انہیں پانی پلاتے ہیں، اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ایک دن وہ ہمارے اعمال سے اس قدر متاثر ہو جائیں گے کہ وہ ہمارے پاس آ کر اس بات کی معافی مانگیں گے کہ انہوں نے ہمیں دکھ دیا۔ یہ دراصل امثال 25 باب کی 21 آیت ہے، اور پولس رسول نے پھر سے اس بات کو رومیوں میں دہرایا ہے کہ بنیادی طور پر وہ ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان لوگوں جیسا نہیں بننا جو اپنا انتقام خود لینا چاہتے ہیں، جو اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک ایماندار اور ایک دنیاوی شخص میں یہی فرق ہوتا ہے، اور دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو موت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور ایک وہ جو فضل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، تاکہ جب لوگ ہمیں دکھ پہنچائیں تو ہم انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا کا وہ واحد شخص تھا جس نے ایک کامل زندگی بسر کی، جس نے خداوند کے اس اصل مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کیا جس کے لیے خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے ایسا کیا تو ایسے بہت سے فوائد ہیں جو در حقیقت اسے ملنے چاہیے تھے، جیسے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کہلایا جاتا ہے، اور یسوع مسیح خداوند کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکتا ہے، وہ خداوند کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتا ہے، اور یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دی تو اس نے یہ تمام فوائد اپنی مرضی سے ہمیں بھی دے دیے، اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک یہ سب سے بڑا تبادلہ ہے جو اس کائنات میں ہوا ہے، جہاں یسوع مسیح نے ہمارے تمام گناہوں کو اپنے لیے سر لے لیا، پھر یسوع مسیح نے ہمیں وہ تمام فوائد دے دیے جن کا اصل حقدار وہ خود تھا۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، اگر آپ اس کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کرنی ہے، اور اونچی آواز میں مل کر میرے ساتھ یہ کہیں، اور جیسا کہ ہم نے رومیو 10 باب میں سیکھا کہ ہمیں اونچی آواز سے اپنے منہ سے اپنے ایمان کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تیرے اصولوں کے مطابق نہیں گزاری، میں نے اپنی زندگی میں تجھے اپنے خداوند کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، لیکن آج سے میں یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی کو قبول کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں اور میری غلطیوں کی خاطر موا، اور بدلے میں اس نے مجھے وہ تمام فوائد دے دیے جن کا اصل حقدار وہ خود تھا۔ میں ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ تو خداوند، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ نہ صرف میں یسوع کو اپنا نجات دہندہ کہہ کر پکاروں گا، بلکہ آج سے میں اسے اپنا خداوند بھی کہوں گا، اور یسوع مسیح جو بھی کہے گا، جیسے بھی کہے گا، میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے والے مسیحی ہیں، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے قریبی چرچ جائیں اور اپنے پاسٹر کو یہ بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر ٹی وی پر نجات کی دعا کی ہے، اور آپ باقاعدگی سے اس چرچ جاتے رہیں
اور مسیحی ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسیحیوں کے ساتھ مل کر خداوند میں بڑھیں، کیونکہ آپ کے مسیحی دوست خداوند کی پیروی کرتے رہنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور اپنی بائبل مقدس پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے ذہن بدلیں اور آپ کی سوچ نئی ہو سکے اور آپ وہ سب کچھ سوچ سکیں جو خداوند چاہتا ہے۔ تو جب کبھی بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں اور ہم اس سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں شفا دے۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تب بھی ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں اور اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری مشکل سے آزاد کرے، اور نہ صرف یہ بلکہ خداوند ہماری رہنمائی بھی کرے گا اور پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں تعلیم بھی دے گا۔ پاک روح ہمارے اندر بستا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر سکیں جو ہمارے لیے مصیبت پیدا کر سکتی ہیں، ہم ان تمام غلطیوں کو نظر انداز کر سکیں جو ہم نے کی۔ اگر ہمارے پاس ہماری رہنمائی کرنے اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے کوئی نہیں ہے تو ہم آج خدا سے رہنمائی مانگتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج پھر سے یہ یاد دلایا کہ تو کس قدر بھلا ہے، اور نہ صرف ہم نے ان چھوٹی آیات سے بہت کچھ سیکھا بلکہ خداوند آج تو نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ تو ہم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان رکھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارا خداوند ہے اور ہم تیری مرضی کے مطابق ہی اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے تمام شریعت کو 2 احکام میں سمیٹ دیا، جو کہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پورے دل سے تجھے پیار کرنا ہے اور ہمیں اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنی ہے، اور تو ہمیں طاقت بخش تاکہ ہم تیرے تابع رہ سکیں اور تجھ سے اپنے پورے دل سے محبت کر سکیں۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ہمیں مضبوطی دے گا اور تو ہمیں یہ یاد دلائے گا کہ ہمیں دوسروں سے اپنی مانند محبت رکھنی ہے، اور خداوند تو ہم سے بات کر اور یہ فضل دے کہ ہم تیری بات کو سن سکیں اور پاک روح کی بات کو بھی سمجھ سکیں کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں فضل دے کہ ہم تیری فرما برداری کر سکیں۔ اور اب اے خداوند میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو بیمار ہیں۔ خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا اور ہر اس شخص کو چھو جو اس وقت میرے ساتھ مل کر دعا کر رہا ہے۔ خداوند خاص طور پر تو ان لوگوں کو چھو جو بیمار ہیں۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھوئے گی، تیرے پاک روح کا مسا ان کے جسموں کو چھوئے گا، اور خداوند تو ہر اس شخص کو شفا دے گا جو تجھ سے شفا چاہتا ہے۔ خداوند تو ہماری زندگیوں کو پھر سے نیا کر دے گا، تو ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور اب اس وقت میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں، اور میں ان کے جسموں سے اور ذہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی اسی وقت یسوع کے قدرت والے نام سے دعا کرتا ہوں کہ تمام بیماریاں ان کے جسموں سے نکل جائیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ان سب کی زندگی میں ابھی اور اسی وقت کام کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو بہت سے لوگوں کو ابھی اسی وقت شفا دے رہا ہے، اور خداوند اب میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جو کسی مشکل میں ہیں اور جو مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور وہ تجھ سے ہی شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند تو اپنے قدرت والے ہاتھ کو ان سب کی طرف بڑھا اور تو انہیں
ان تمام مشکلات سے آزاد کر جن سے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ خداوند تو ان کی چٹان ہے، تو ان کا محکم قلعہ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب وہ تجھ پر ایمان رکھیں گے اور تجھ پر نگاہ لگائیں گے تو انہیں ہر طرح کی مشکلات سے نکالے گا۔ خداوند میں سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، خداوند میں منت کرتا ہوں کہ تو ہمارے کانوں کو کھول تاکہ ہم تیری آواز کو سن سکیں، ہم وہ سب سن سکیں جو تو ہم سے کہنا چاہتا ہے، ہم پاک روح کی رہنمائی کو سن سکیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لا سکیں، اور اس سب پر ایمان لا سکیں جو یسوع مسیح نے ہماری خاطر کیا۔ جب ہم یسوع مسیح کو بحیثیت اپنا خداوند اور اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو نے ہمارے کلام میں کہا ہے، تو نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ تو پاک روح کو ہمارے مددگار کے طور پر بھیجتا ہے کہ وہ آئے اور ہماری زندگیوں میں رہے، اور خداوند تو پاک روح ہمیں ایک تحفے کے طور پر دیتا ہے تاکہ وہ ہمارے اندر رہ سکے، اور پاک روح کے وسیلہ سے ہی ہم ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہو اور جو مختلف ہو۔ اور خداوند اب میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ہمارے روحانی کانوں کو کھول تاکہ ہم پاک روح کی آواز کو سن سکیں اور وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ اور پاک روح خداوند میرا ایمان ہے کہ تو آئے گا، پاک روح کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کرے گا۔ خداوند میں اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم مل کر تیرے کلام کو پڑھ سکیں، اور پاک روح ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ اس سارے وقت میں تو ہمارے درمیان رہا۔ تیرا شکر ہو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔